اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، آج پھر ہم ترجمے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہر درس انتہائی سبق آموز ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ نہایت ہی عمدہ باتیں ہیں قرآن میں جو کہ ہماری زندگی کی معمولی سے معمولی اور اہم سے اہم ترین بات ہمیں سکھاتی ہے۔ آج کا ترجمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جس میں بہت ہی عمدہ نصیحتیں ہیں، اس لیے ہمتاً گوش ہو کے سنیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے درس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ نہیں عبادت کرو تم یا مت عبادت کرو تم، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا اور والدین سے حسن سلوک کرنا، وذی القربہ اور قرابت والوں یعنی کہ رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور کہو تم للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو تم زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر پیر گئے تم، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مگر توڑے منکم تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ بہت ہی اہم آیت ہے یہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ایک بات کا، وہ کیا کہ تم کسی اور کی عبادت مت کرنا، کسی اور کی عبادت مت کرنا، عبادت کی لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور والدین سے حسن سلوک رکھنا ہے، رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی اور مسکینوں سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قولوا للناس حسنا کہو تم لوگوں سے اچھی بات۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہر ایک کا الگ الگ سے ذکر ہوا، والدین کا سب سے پہلے، پھر رشتہ داروں کا، اس کے بعد یتیموں کا، پھر مسکینوں کا۔ آپ آرڈر دیکھیں کتنے مناسب آرڈر سے اللہ کے تو الفاظ ہیں، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ اگر پہلا ہے ہر انسان کا تو وہ اس کے والدین ہیں۔ والدین کے بعد ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یتیموں کا ذکر، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں یتیم موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے والدین کا، پھر ریلیٹیوز کا، پھر یتیم کا۔ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے کہ مسکین پور پیپل جو ہے ان کا ذکر یتیم سے بھی بعد میں ہوا ہے۔ ادھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ کے پیارے الفاظ دے کے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر الگ سے ذکر نہیں کیا کہ صرف والدین سے یا ریلیٹیو سے یا یتیم اور مسکینوں سے اچھے سے بات بھی کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ للناس، الناس یعنی کہ لوگ۔ اب الناس کی کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ اس کی کیٹیگری میں سب، چاہے وہ والدین ہیں یا ریلیٹیو ہے یا یتیم ہے یا مسکین ہے یا مالدار ہے یا غریب ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے، جاننے والا ہے انجان ہے، جو بھی ہو، جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ حسنا۔ آپ کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی باتوں میں اثر ہو، آپ کی باتوں کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر دوسرا کسی چیز کا حکم دیا تو وہ ہے نماز۔ پیارے ویورز، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو کتنا درجہ دیا ہوا ہے۔ پہلے عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہوا ہے یو کین سی وہ اخلاق کا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ بندہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ دیکھیں نماز فرض عبادت ہے، لیکن اس کا ذکر بھی اخلاق کے بعد آیا ہے۔
دس از دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو تم زکوٰۃ کو. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجہ بدرجہ ذکر ہوتا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دیکھیں یہاں پہ پھر حج کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمائی تھی. مینس یہ اس ٹائم سے یہ بات چلتی آ رہی ہے اور یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کیا کیا، وہ پھر گئے اس بات سے. اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر توڑے تم میں سے. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب بنی اسرائیل نہیں پھر گئے، کچھ تھے ان میں جنہوں نے ان باتوں کو فالو کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ان باتوں سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو ان باتوں سے، منہ موڑ لیتے ہو تم ان باتوں سے کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں بنانا، اپنے اخلاق کو ان سے اچھا رکھنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ. کیا وعدہ؟ کہ لا تسفکون دماءکم کہ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خونوں کو، یا مت بہاؤ تم خونوں کو. ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون اور نہیں نکالتے ہو تم انفسکم اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنی گھروں سے. ثم اقررتم پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون اور اس بات کے تم گواہ ہو، اس بات کے تم گواہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ خون ریزی نہیں کرنا، اپنے گھروں سے اپنے آپ کو لڑائی کے غرض سے نہیں نکالنا، اور اس بات کا تم نے اقرار بھی کیا. جن لوگوں نے اقرار کیا وہ اس وقت تھے ادھر، حاضر ہو اس بات پہ، گواہ ہو اس بات پہ تم لوگ. لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا بنی اسرائیل نے، ثم انتم ہؤلاء پھر تم ایسے لوگ ہو کہ تقتلون قتل کرتے ہو تم انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو تم فریقاً ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے. کس لیے؟ تظاہرون علیہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان کہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہو تم گناہ اور زیادتی سے. ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہو تم گناہ اور زیادتی سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم فدیہ دے کر چھوڑاتے ہو تم ان کو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا. افتؤمنون کیا پس ایمان لاتے ہو تم ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پہ، وتکفرون اور کفر کرتے ہو تم یا انکار کرتے ہو تم ببعض کتاب کے بعض حصے کا. فما جزاء بس نہیں ہے کوئی بدلہ، من یفعلو جو شخص کے کرے گا وہ، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا میں یا دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت اور قیامت کے روز، یردون لوٹائے جائیں گے وہ، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما اس چیز سے جو کہ تعملون کرتے ہو تم. اچھا اس آیت کا شأن نزول کیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہودیوں میں دو فرقے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنی نذیر. اسی طرح مشرکین میں بھی دو گروپ تھے، ایک اوس ایک خزرج. موسٹلی یہودیوں کے دو فرقوں کی آپس میں ہی لڑائی ہوتی، آپس میں تنازع ہوتا تھا، بنی قریظہ اور بنی نذیر میں. اسی طرح مشرکین کے بھی دو گروپس تھے، اوس اور خزرج، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے. ہوا کیا کہ یہودیوں کا فرقہ بنو قریظہ اس نے مشرکین کے فرقے اوس سے ہاتھ ملا لیا، آپس میں دوستی کر لی. اور جو دوسرا گروپ تھا بنی نذیر، اس نے مشرکین کے فرقے خزرج سے دوستی کر لی.
سو یہ باتیں بعد کے وقت کی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ وہیں یہودی نسل در نسل تو چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی ان کے آپس میں کلاشز رہے. تو جب ان دو گروپس کے مینس یہودی کا ایک گروپ اور مشرکین کا ایک گروپ جو آپس میں پارٹنر تھے، وہ دوسرے گروپ سے لڑنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے تھے. اور اگر کسی طرح ان کا کوئی بندہ قید ہو جاتا تو پھر وہ فدیہ دے کے اس بندے کو چھڑاتے. حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ اگر اس دوسرے گروپ نے اسے قید کیا ہے تو اس کی کوئی مسٹیک ہوگی. کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان پہ معافی نہیں ہوتی، ان کی سزا ہوتی ہے. سو اگر ایسا جرم بھی وہ کرتے تو وہ کسی نہ کسی طرح چھڑا دیتے. یہودی اپنے دوسرے گروپ سے وہ مشرکین کا بندہ جو ان کا پارٹنر گروپ سے تعلق رکھتا تھا اس کو چھڑا دیتے، اور اسی طرح مشرکین بھی یہی عمل کرتے تھے. سو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتا ہے کہ تم مجھے فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر یہ عمل، ان کا نکالنا تم پہ حرام ہے. اور کیا کرتے ہو کہ ایک دوسرے پہ چھڑائی کیسے کرتے ہو، اٹیک کیسے کرتے ہو، گناہ اور زیادتی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. یہودی کسی نہ کسی طرح مشرکین میں سے گھس جاتے اس اوس قبیلے میں، تو اسی طرح وہ خزرج پہ اٹیک کر لیتے. خزرج والے ادھر پر گھس گئے بنی نذیر کے قبیلے میں تو بنی قریظہ پہ اٹیک کر لیتے. مینس ایک غلط طریقہ اپناتے وہ لوگ. سو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو کہ حرام ہے تم پر، تو تم اس طرح ان کو چھڑاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے متنبع فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ بات کیوں کہی گئی؟ جیسا کہ ہمارے پچھلے درس میں نے بتایا تھا نا کہ تورات کے بارے میں ان لوگوں نے جو کوہ طور پہ گئے تھے واپسی پہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو کر سکتے ہو اس کو فالو کیا کرو، جو نہیں کر سکتے اس میں اپنے لیے آسانی بناؤ، اس کو چھوڑ دو. سو اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں بھی یہ وارن کر رہا ہے کہ کیا تم بھی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو. تو پھر تو ہم اور وہ سملر ہوئے نا، ہم میں اور ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا. اگر سوچا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے یہاں پہ. جن جرائم کی جو سزا اسلام میں قائم ہے اس پہ وہی سزا لاگو ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم تو کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو انکار کرتے ہو، ایسا عمل تم کر رہے ہو. لیکن یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے، خزیون، رسوائی زندگی میں، اس دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے ایک سخت عذاب منتظر ہے. اور دیکھیے پھر اللہ فرما بھی رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، بے خبر ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ناجائز عمل اس دنیا میں کرے گا، یاد رکھے کہ مرنے سے پہلے ضرور وہ دنیا میں رسوائی دیکھے گا، ضرور بضرور، کیونکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اور قیامت کے دن ضرور بضرور وہ عذاب سے ملے گا اس بندے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اور کیا فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خریدا انہوں نے دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. یہ کون لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کتاب کے بعض ایسے کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے؟ جنہوں نے زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ فوقیت دی ہے. یاد رکھیں کہ فلا یخفف، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو. یہ نہ سمجھنا کہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نو. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی ہیلپ کو بھی کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں. اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پیدر پہ بھیجا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، پیغمبروں کو.
وآتینا اور دیا ہم نے عیسی بن مریم البینات عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس پاک روح کے ذریعے یا پاک روح کے ساتھ۔ افکلما کیا بس ہر بار جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی پیغمبر، بما یعنی لے آیا تمہارے پاس پیغمبر، بما اس چیز کو جو کہ لا تہوا نہیں چاہا یا نہیں اچھا لگا، انفسکم تمہاری جانوں کو، یعنی تمہیں پسند نہیں آیا، کیا ہوا؟ استکبرتم تکبر کیا تم نے، لا تہوا انفسکم استکبرتم کہ نہیں چاہا تمہاری جانوں نے تو تم نے وہاں پہ تکبر کیا۔ وہ کیسے؟ ففریقن بس ایک جماعت کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک جماعت کو، تقتلون قتل کیا تم نے۔ ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کے بھیجا یہودیوں کی طرف، پھر اس کے بعد پیدر پہ اور پیغمبر بھیجے، پھر عیسیٰ بن مریم کو بھی بھیجا، اس سے بھی کلی نشانیاں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے معجزے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مختلف معجزے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے۔ ان کے بڑے بڑے معجزات کا ذکر ہے قرآن میں، ایون وہ تو مردے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ مردہ جی اٹھتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ اس نے اپنے قبیلے کو کہا تو انہوں نے ایک گائے ذبح کی تو اس کی گوشت کا ٹکڑا پھیرا، وہ جی اٹھا وہ بندہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تو ڈائریکٹ اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ مردہ جی اٹھتا۔ برس کی بیماری کا بندہ اگر جاتا، اس پہ ہاتھ پھیرتا، دعا دیتا تو اسے شفا مل جاتی۔ مختلف ایسے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایون موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا، او یہود و نصارا۔ اور یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اگر یہ ہمت تھی ایسے معجزے دکھانے کی، مردے کو زندہ کرنا، غیب کی کچھ باتیں کبھی کبھار بتا دینا، تو یہ سب چیزیں بیمار کو شفا ملتی تھی ان کی ایک دعا سے، ہاتھ لگانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ کیا فرما رہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ میں اس کی ہیلپ کیسے کرتا تھا؟ بِرُوحِ الْقُدُس پاک روح کے ذریعے۔ ہر وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، اور کچھ علماء کا قول ہے کہ نہیں، یہ بِرُوحِ الْقُدُس سے مراد وہ طاقت، وہ غیب کی طاقت جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام میں یہ پاور ہوتی کہ وہ مردوں کو بھی ایون زندہ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو، کیسے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کتاب دے کے، پھر اس کے بعد اور بہت سے پیغمبر بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، معجزے بھی بھیجے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہر بار جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا اور ان کی کوئی بات اگر تمہیں پسند نہیں آئی تو وہاں پہ تم نے تکبر کو اپنایا۔ اس حد تک تم گر گئے کہ فریقاً کذبتم، ایسے گروپس بھی گزرے جن کو تم نے جھٹلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا۔ فریقاً تقتلون، ایسے پیغمبر بھی گزرے کہ ان لوگوں نے قتل کر دیا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام، اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ جہاں پہ کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تو وہ حد سے تجاوز کر جاتے، اور پھر کیا کہتے اپنے بارے میں؟ وقالو، اور کہتے تھے، قلوبنا، ہمارے دل غلاف میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پہ اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کی کفر کے سبب، فقلیلاً، بس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ الٹا کیا کہتے تھے؟ الٹا یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند ہے، پردوں میں بند ہے، ہم پہ یہ ایکسٹرا باتیں اثر نہیں کرتی، ہم بس اپنے ریلیجن سے مخلص ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا فرماتا ہے کہ تمہارے دل غلاف میں بند نہیں ہے، تمہارے بڑوں کی باتیں جو ہے ان کی وجہ سے تم دین سے رکے ہوئے نہیں ہو، یہ نہیں ریزن کہ تم اسلام کو کیوں فالو نہیں کر پا رہے۔ شروع سے دیکھیں
پہلے ٹائم کی نماز کا ذکر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ذکر ادھر آ گیا بنی اسرائیل کے بارے میں. سو ادھر اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم مقدس ہو، تم پاک ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ تم پہ اللہ نے لعنت برسائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پہ لعنت بھیجی جائے تو پھر خلاصی کی تو کوئی صورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ لعنت کیوں؟ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح دوبارہ سے لکھا ہے کہ بکفرہم، ان کے کفر کی سبب، ان کے انکار کی سبب. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات اتنی صاف لکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ یہاں پہ پھر یہ ڈاؤٹ نہیں چھوڑا، مطلب ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ سب کے سب بنی اسرائیل ایسی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ایمان لائے ہیں. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تعداد میں کم ہے، تعداد میں کم ہے. سو میرے پیارے ویورز، ان پیاری پیاری باتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کی باتوں پہ، ان کے معیار پہ پورا کس حد تک اترتے ہیں. ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں اتنی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.